آپ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں اسی بات کی ممبر محترمہ جناب سہرش کرن صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ محترمہ سہرش کرن صاحبہ۔ کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ، کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ، چمک جاوے میری قسمت داتارا یا رسول اللہ۔ کسے نوں ماਣ دنیا تے کسے نوں اے عبادت تے، کسے نوں ماਣ دنیا تے کسے نوں اے عبادت تے مینوں تے صرف تیرا سہارا یا رسول اللہ، کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ، چمک جاوے میری قسمت داتارا یا رسول۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ نعت پیش کر رہی تھی محترمہ جناب سہرش کرن صاحبہ۔ اس لیکچر کے آغاز سے پہلے یقیناً ہمیں اس بات کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ آج کا لیکچر کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ لاہور بار کی تاریخ میں اس سے پہلے یہ کام نہیں ہو سکا، حالانکہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا۔ اللہ پاک نے اس خوبصورت اور ضروری کام کا جو سہرا ہے وہ پروفیسر عتیق احمد صاحب کے سر پہ دیا ہے۔ ان کے لیے بھرپور انداز میں کلیپنگ کیجیے۔ اور جو آئے گا انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، آپ کے تعاون سے، آپ کی موجودگی سے اور آپ کی اس لگن کے ساتھ۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے باقاعدہ طور پہ آج کے لیکچرز کے آغاز کے لیے میں گزارش کروں گا ایک ایسی شخصیت کو کہ جس کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں اور ان کا نام جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ میں نے خود آغا ظفر اقبال صاحب کا نام ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سنا ہے، لیکن آج پہلی بار ان سے ملاقات کا بھی موقع ملا ہے، انشاءاللہ سیکھنے کا بھی موقع ملے گا۔ اس شعر کے ساتھ میں آج کے مہمان کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ آپ ہیں ایک زندہ و جاوید روایت کے چراغ، آپ کوئی شام کا سورج ہیں
جو ڈھل جائیں گے. میری مراد جناب آغا ظفر اقبال صاحب سے ہے. بھرپور کلیپنگ میں استقبال کیجیے. یہ کام کر رہا ہے، یہ کام کرے گا. کام کر رہا ہے. اچھا ٹھیک، سوری ٹھیک. السلام علیکم جی. بعض لوگ تو خیر مجھے پہلے سے جانتے ہوں گے جنہوں نے سیشن کورٹ میں لیکچر وغیرہ ہم کرتے رہے ہیں. اس سے پہلے 2 مہینے ہم لوگوں نے ڈرافٹنگ پہ کام کیا، ہاؤ ٹو ڈرافٹ اے کیس. تو اس کے بعد پھر عتیق صاحب نے لکھا ہے کہ چلیں جی اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور ٹرائل پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو لیڈنگ کویشچن اور کراس ایگزامینیشن کی جو صورتحال ہے یہ آپ کو ٹرائل میں ہی اس کو اپنے اپلائی کرنا ہوتا ہے. ادروائز تو اس کا کہیں اور اور جو وکیل ہوتا ہے وہ اصل اس کی جو ہے ابیلٹیز اور اس کی ایفیشنسیز اور پروفیشنسیز کا پتہ بھی ٹرائل میں ہی چلتا ہے کہ وہ ٹرائل میں کیسا وکیل ہے. تو ٹرائل میں ہوتا یہ ہے کہ اب چونکہ اس وقت ہم سول کورٹ میں کھڑے ہیں تو یہاں پہ ابھی جیسے انہوں نے تھوڑا اس کو لمیٹائز کیا ہے کہ ہم نے فیملی کیسز کے اوپر بات کرنی ہے یا ہم نے جو ہے وہ اپنا کوئی سول کیس کو دیکھنا ہے. تو فیملی کیس میں اگر ہم دیکھیں فیملی میٹرز میں ظاہر ہے اس وقت تو ریشو جو ہے وہ زیادہ فیملی کیسز کی ہے سول میں. فیملی کورٹس ایکٹ میں آپ کو جو ہے وہ ٹرائل کی کوئی ایسی واضح پروویژن نہیں ملتی، اسپیسیفک لا ہے، نہ ہی کہیں اور ملے گی، نہ ہی آپ کو اپنا قانون شہادت میں ملے گی. وہاں پہ آپ کو آرٹیکلز ملیں گے. آرٹیکل 132 ہے، آرٹیکل 133 ہے، آرٹیکل 134 اینڈ سو آن آگے اب سبسیکوینٹ آرٹیکلز ہیں جو کہ ایٹ دا اسٹیج آف ٹرائل آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. وہ آرٹیکلز کہ آپ نے ایٹ واٹ اسٹیج آپ نے لیڈنگ کویشچن یا جسے کہتے ہیں ایگزامینیشن ان چیف، پہلے وہ اس کا ہے کہ ایگزامینیشن چیف کیسے ہونا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر کراس کیسے کرنا ہے، یعنی کہ اس کو آپ نے کانٹ چھانٹ کیسے کرنی ہے اس ایگزامینیشن چیف کی. تو یہی جو ہے وہ اصل میں ایک جو لائر ہے اس کی یہی پروفیشنسی ہوتی ہے کہ اس نے کانٹ چھانٹ کیسے کرنی ہے. جہاں تک بات ہے آج یہ آپ کا عتیق صاحب بتا رہے ہیں کہ آج 6ٹھا لیکچر ہے اس پہ، تو میرا خیال ہے کافی آپ لوگوں نے اس پہ جو ہے نا وہ میں اس کے رولز وغیرہ سارے ڈسکس ہو چکے ہوئے ہیں، اس کے جو ہے وہ اپلیکیشنز ڈسکس ہو چکی ہوں گی. اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا فیملی کیس کے اوپر آ کر کے تھوڑی ہم ذرا پریکٹیکل بات کر لیں اس پہ. دیکھیں فیملی کیس میں جیسے کہ ایک پلینٹ فائل ہوتی ہے، ڈسولوشن آف میرج آن دا بیسس آف خلا میں تو ٹرائل نہیں ہونا، وہ تو سیدھا انہوں نے اسٹیٹمنٹ دینی آ کر کے تو جو ہے وہ خلا جو ہے کورٹ نے جو ہے ڈگری جاری کر دینی ہے. لیکن جو مینٹیننس کے کیسز ہیں، ڈاوری آرٹیکلز کے کیسز ہیں، وزیٹیشن کے کیسز ہیں، پرسنل بلانگنگز کے کیسز ہیں، ان میں بہرحال ٹرائل کنڈکٹ ہوگا. اب ٹرائل کنڈکٹ ہونا ہے 2 پارٹیز کے درمیان، ایک ہے پلینٹف اور ایک ہے ڈیفینڈنٹ. ایگزامینیشن ان چیف پلینٹف نے بھی کروانا ہے، ایگزامینیشن ان چیف ڈیفینڈنٹ نے بھی کروانا ہے، اور ان دونوں پہ کراس ایگزامینیشن بھی اپوزٹ پارٹیز یا اپوزٹ کونسلز نے کرنا ہوتا ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ واٹ از ایگزامینیشن ان چیف، تو آپ کو یہ بھی پتہ چلا ہوگا، آپ 6ٹھا لیکچر ہے کہ آپ نے ایگزامینیشن ان چیف میں لیڈنگ کویشچن جو ہے وہ نہیں کرنا. فرض کر لیتے ہیں ہمارے پاس ایک مینٹیننس کا کیس ہے، مینٹیننس کا کیس ہے یا ڈاوری آرٹیکلز کا کیس ہے. ڈاوری آرٹیکلز کے کیس کو لے لیتے ہیں. اب سٹیج آ گئی ہے ٹرائل کی، یعنی ایویڈنس کی سٹیج آ گئی ہے. پلینٹف نے اپنی ایویڈنس جو ہے وہ ریکارڈ کروانی ہے. اس کے 2 طریقے ہیں، ایک تو ویسے پریویل کر گیا یہاں پہ کہ وہ ایفیڈیوٹ دے دیتے ہیں.
پلینٹف یا ڈیفینڈنٹ ایفیڈیوٹس دے دیتے ہیں اپنے پارٹی کے اور اس کے گواہوں کے ایفیڈیوٹ دے دیتے ہیں، وٹنس دے دیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ ان چیف کرواتے ہیں، اس کے اوپر کراس ایگزامینیشن ہو جاتا ہے۔ اب سہولت یہ کر دی ہے کہ وہ ایفیڈیوٹ دے دیتے ہیں۔ آپ نے ایفیڈیوٹ جو فرض کریں ایک مینٹیننس کا یا ڈاوریاتی کا کیس، ابھی میں صرف اس پہ ہمیں اس کو لمٹائز کر دیتے ہیں، اس کو تھوڑا محدود کرتے ہیں معاملے کو۔ عام طور پہ 90% کیسز میں ایفیڈیوٹ جو ہے وہ سبمٹ ہو جاتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ آپ نے کبھی یہ اس چیز کو ضرور سوچنا چاہیے، کیونکہ میرا خیال جو ہے، میں اپنے ذاتی طور پہ میں جو سمجھتا ہوں اپنے آپ کو، کہ جو لائر ہے وہ کرٹیکل ہونا چاہیے۔ اگر ایک شخص جو لائر ہے وہ کرٹیکل نہیں ہے، وہ کرٹک نہیں ہے، وہ ہاؤ اینڈ وین اینڈ ویئر کے اندر گھس کے اس کی جب تک نہیں جانا چاہتا، تو پھر وہ اوپر سپرفیشل رہے گا، نیچے نہیں جائے گا، لہذا وہ جو فیکٹس ہیں ان کو پراپر کنسیو نہیں کر سکے گا۔ ایک ایفیڈیوٹ آپ کے سامنے آ گیا، آپ کوئی بھی کونسل ہے، ڈیفینڈنٹ ہے، پلینٹف ہے، اس کے کونسل ہے، تو آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ ایفیڈیوٹ جو ہے واٹ از دس، یہ ایفیڈیوٹ ہے کیا، اس کی کیا سینکٹیٹی ہے؟ کبھی کسی نے کوئی ایسے ایفیڈیوٹ تو آ جاتا ہے ہمارے سامنے، بٹ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ایفیڈیوٹ ایک باقاعدہ اپنا بیان حلفی لکھ کے پلینٹف کا آ گیا، اس کے گواہوں کے آگے ساتھ میں نوٹرائز بھی ہے، اس کی پوسٹ کمشنر نے اس کو اپنا اس کو نوٹرائز کیا ہوا ہے۔ تو ٹھیک ہے، کورٹ وہ تو لا ہے کہ آپ لا میں ہے کہ آپ کو الاؤ کر دیا، پرمیشن دے دی کہ چلیے آپ ایفیڈیوٹ تھرو ایفیڈیوٹ آ جائیں، آپ ان چیف نہ کریں، یہی آپ کا ایفیڈیوٹ ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو ایفیڈیوٹ ہے اصل میں یہ ہے کیا؟ پہلے تو یہ ہم نے دیکھنا ہے نا کہ یہ ہے کیا، پھر اس کے آگے چلتے ہیں، پھر آگے دیکھتے ہیں کہ اس کی پھر ہم نے اس کے متعلق کیا پلان کیا ہے، پریپریشن کیا کی ہے۔ اصل میں ایفیڈیوٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کو اس کا سی پی سی میں آرڈر 19 ہے، یا تو یہ اس میں اس کا پورا آرڈر ہے یہ، یا سیکشن 139 ہے سی پی سی کا، یہ آپ کو ایفیڈیوٹس کے متعلق بتاتا ہے۔ فیملی کورٹس ایکٹ میں ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہاں پہ یہ آپ کو الاؤ کر دیا گیا کہ جی آپ ایفیڈیوٹ کے تھرو جو ہے وہ آ سکتے ہیں، آپ اپنی ایویڈنس جو ہے ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ اصل میں ایفیڈیوٹ جو ہے دیٹ از اے سورن ریٹن اسٹیٹمنٹ آف اے پارٹی، ٹھیک ہے، یعنی کہ انہوں نے حلفاً انہوں نے لکھا ہے کہ جو حلفاً میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ عام طور پہ یہ ایفیڈیوٹ اکارڈنگ ٹو دا کانٹینٹس آف دی پلینٹ ہوتا ہے یا ہونا چاہیے۔ اب آپ کے سامنے ایک ایویڈنس آ گئی ہے ان دی فارم آف ایفیڈیوٹ، اب آپ کا کیا کام ہے اس پہ؟ سب سے پہلے ویری فرسٹ اسٹیپ جو آپ نے لینا ہے، جو لینا چاہیے ہمیں لینا چاہیے سب کو، وہ یہ ہے کہ ہم اس کی سینکٹیٹی کو چیلنج کریں، کیونکہ یہ سوارن ریٹن اسٹیٹمنٹ ہے۔ اگر آپ اس کو کرش کر دیتے ہیں تو دین دیر از نو کیس آف دی پارٹی۔ اس کو آپ نے اگر کرش کر، کیونکہ وہ ان چیف تو نہیں کروا رہا، وہ تو تھرو دس ایفیڈیوٹ آ گیا۔ ناؤ ایفیڈیوٹ از دی ٹارگٹ، اس کو کیسے ہم نے کرش کرنا؟ تو ڈیفینیٹلی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ ایفیڈیوٹ جو ہے یہ کس نے نکلوایا ہے، اس کی بیک سائڈ پہ ہمیں اس کے متعلق کوشچن کرنا چاہیے، کس تاریخ کو نکلا ہے، کیونکہ عام طور پہ ہم لوگ اپنے پارٹی کو یہ ساری چیزیں نہیں بتاتے، اپنے پلینٹف ہیں ہم یا ہم ڈیفینڈنٹ ہیں، ہم اس کو اس کی تیاری نہیں کرواتے اس ایفیڈیوٹ کی، جس کا فائدہ میں اٹھاتا ہوں۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کس اوتھ کمشنر نے ٹیسٹ کیا ہے۔ ہمارے مائنڈ میں یہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ 2 یا 3 اوتھ کمشنرز کے علاوہ باقی سارے فیک بیٹھے ہوئے ہیں۔
کس ڈیٹ کو ہوا ہے. اب اس کے حساب سے اب یہ آ گیا آپ کے پاس ایگزامینیشن ان چیف، اور لیڈنگ کویشچن والی بات ہی ختم ہو گئی کہ جی وہ لیڈنگ کویشچن وہ کوئی کرتا، وہ کوئی اپنا پارٹی کرواتی، کونسل صاحب کرواتے تو آپ آبجیکشن کرتے کہ نہیں جی یہ لیڈنگ کویشچن ہے، تو وہ تو بات ہی ختم ہوگی. ایفیڈیوٹ آ گیا سامنے. تو سب سے پہلے ایفیڈیوٹ از اے سوان ریٹن اسٹیٹمنٹ. سو آپ نے اس کو پکڑ لینا. اس کو پکڑ کے اگر آپ نے اس کی سینکٹیٹی کو، اس کی ویراسٹی کو کرش کر دیا تو دین دیر از نو اسٹیٹمنٹ آف دی پلینٹف اور دا پارٹی. تو ہم لوگوں نے سوری میں بار بار آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، ہم سب کا یہ جو ہے ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ایفیڈیوٹ کس تاریخ کو، کس نے اس کو ایشو کروایا، اور آپ کے یہ کوشچن ہونے چاہیے. اب اس سے باقی چھوڑے باتیں دوسری، اب اسی پہ آ جائیں، اسی پہ اس کو گھیر لیں جو بھی پارٹی ہے کہ بھائی یہ آپ نے ایفیڈیوٹ جو ہے وہ کس تاریخ کو آپ نے لیا تھا، یہ اسٹیمپ پیپر کتنے کا لیا تھا، کہاں سے لیا تھا، اس شخص کا کیا نام ہے جس سے آپ نے اس کو اپنا یہ جو آپ نے اسٹیمپ لگوائی ہے اس کا کیا نام ہے، یہ کون ہے، یہ اسٹیمپ لگائی ہے جس نے، یہ ہے کون. ان چیزوں کا پارٹیز کو نہیں پتا ہوتا، نہ ہی ہم بتاتے ہیں. تو کہنے آج مقصد یہ ہے میرا آنے کا یہاں پہ، ہم تھوڑا پریکٹیکلی اس کو دیکھ لیں. یہ تھیوریٹیکل باتیں بہت ہو گئی ہیں، گزشتہ 5-6 لیکچر اسی ٹاپک پہ ہو گئے ہیں کہ واٹ آر دا رولز اینڈ واٹ آر دا اس کی جو بھی لمٹس ہیں ایگزامینیشن چیف. اف یو آر کرٹیکل کہ ہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں سے کویشچن بنا لیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کوئی حرج نہیں ہوتا، ہم یہ جو حافظ قرآن پاک ہوتے ہیں نا جی، ان کو بھی دہرائی کرنی پڑتی ہے، یاد نہیں رہتا. تو کیونکہ میرے پاس پورا سٹف پڑا ہوتا ہے، وہ پلینٹ کی صورت میں ہے، یا ریٹن اسٹیٹمنٹ کی صورت میں ہے، یا ان کے جو وٹنسز ہیں ان کی اسٹیٹمنٹس کی صورت میں ہے، ایفیڈیوٹس کی صورت میں ہے کہ بنائی ہے. تو دین دیر از نو لسٹ آف ڈاوری آرٹیکل، دیر آر مینی ججمنٹس اپون دس پوائنٹ. سو آپ نے چونکہ کراس ایگزامینیشن اگر تیار کیا ہوگا یا آپ آلریڈی اتنا کر چکے ہوئے ہیں ٹرائل کیسز، یہ والے کیسز، تو ڈیفینیٹلی آپ کریں گے. لیکن اس سے پہلے جب آپ کے سامنے یہ معاملات آ گئے، آپ نے ایفیڈیوٹ کو چیلنج کیا، پھر آپ رسیدوں پہ آ جاتے ہیں. جو رسیٹس ہیں ڈاوری آرٹیکلس کی، ڈاوری آرٹیکل کی اگر آپ لسٹ دیکھیں نا جی، اس میں بہت سارے ایسے آرٹیکلز ہوتے ہیں جو کہ گفٹ کی صورت میں دیے ہوتے ہیں. وہ ہمارے ہاتھ پاؤں پھولے ہوتے ہیں کہ اتنے زیادہ اس نے لکھ دیے ہیں. مثلاً کہ جی وہ دولہا کو ہم نے اتنے سوٹ دیے، دلہن کی ماں کو ہم نے وہ یہ انگوٹھی پہنا دی. یہ سارے گفٹس میں آتے ہیں، چاہے وہ دلہن کی طرف سے ہیں چاہے دولہا کی طرف سے ہیں. گفٹس کین ناٹ بی کلیمڈ، ان کا کوئی کلیم نہیں ہے. جب آپ اس کو تھریش آؤٹ کریں گے تو آپ کی ڈاوری آرٹیکلز کی لسٹ جو ہے نا، وہ اگر 100 ڈاوری آرٹیکل بنے ہیں تو اس میں سے کم از کم 35-30 جو ہے وہ آپ نے وہاں سے واش آؤٹ کر دیں کہ دیز آر دا گفٹس، دیز کین ناٹ بی کلیمڈ، ایدر پارٹی کین ناٹ کلیم. السلام علیکم. اب آپ ایک اور چیز دیکھیں گے، جو ریسیٹس ہوتی ہیں ڈاوری آرٹیکلز کی، ان کے اوپر عام طور پہ خالی جگہ چھوڑی ہوتی ہے، نام ہی نہیں کسی کا ہوتا، نام نہیں ہوتا کسی کا. سو آپ اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. کبھی ایسے ہوا اتفاق آپ کو؟ آئندہ ہوگا انشاءاللہ، آئندہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. نہیں وہ تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ وہ 50%، اگر آپ لا پڑھیں گے نا، فیملی کورس ایکٹ پڑھیں گے، اگر تو وہ اپنا شادی کنزیوم نہیں ہوئی تو پھر وہ اس میں 50% ہے، اگر کنزیوم ہو گئی تو 25% ہے، دیٹ از دا لا. لیکن آپ وہ مے کا لفظ ہے وہاں پہ، کورٹ میں کر سکتی ہے، کرنا چاہے تو. کئی کورس نہیں کرتے کیونکہ میرج کنزیوم ہو گئی ہے، میں نے کوئی نہیں وہ اپنا ٹھیک ہے جس کے پاس جو بھی ہے.
سو ہم بات کر رہے ہیں اس وقت لیڈنگ کوشچن اپنا ایگزامینیشن چیف کی اور کراس ایگزامینیشن کی، اور بات ہو رہی ہے فیملی کسی لا فیملی کیس کی، سو آپ فیملی کیس میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اتنی رسیدس ہمارے پاس آ گئی ہیں، تو پھر آپ ان سے کوشچن آپ بنائیں نا، آپ دیکھیں، آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں، کرٹیکل ہو جائیں کہ یہ کیسے ہے ممکن کہ یہ خالی رسید لا کر کے دے دی ہے۔ آپ کے مائنڈ میں شروع دن سے یہ ہونا چاہیے کہ دیز آر دا کنکاکٹڈ ڈاکیومنٹس، کنکاکٹڈ ریسیٹس ہیں، یہ خود سے بنائی ہوئی ہیں۔ آپ کو اس طرح کے کوشچنس تیار کرنے چاہیے کہ یہ اس کے اوپر دیکھیں کسی کا نام پتہ نہیں ہے، جس کے اوپر کسی کا نام نہیں ہے، میں بھی کسی کے اوپر کچھ ایسی ہوتی ہیں جس پہ پلینٹف خاتون ہے، اس کے والد صاحب کا نام ہوتا ہے، بھائی کا نام ہوتا ہے، لیکن بہت ساری ایسی آپ دیکھیں گے جن کے کوئی نام نہیں ہوتا، تو زو ویئر دے ول فال، وہ میرے کھاتے میں ڈلیں گی، تو میرے کھاتے میں نہیں تب تک ڈلیں گی جب تک آپ ان کو کوشچن نہیں کریں گے۔ اگر آپ کوشچن آپ نے نہیں کریں گے تو پڑ گئی میرے کھاتے میں۔ سو آپ نے اس کے اوپر باقاعدہ کوشچن کرنا ہے، آپ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ اس کے اوپر جناب یہ اپنا ریسیٹ جو ہے یہ ایڈمیسیبل ان ایویڈنس نہیں ہے، کیونکہ ان کے اوپر میرا یا ان کا کسی کا نام نہیں ہے، تو کہاں سے اٹھا کے لے آئے، ان کو چیلنج کریں آپ۔ تو اس طرح اگر آپ کریں گے تو آپ بہت سارے، ایک تو آپ سائیکولوجیکلی اپنے جو آپ کا جو بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ڈیفینڈنٹ ہے یا پلینٹف ہے یا اس کے وٹنسز ہیں، ایک تو آپ ان کو کنٹین کر لیں گے، سائیکولوجیکلی ان کو کنٹین کر لیں گے، اور دوسرا یہ کوشش ہونی چاہیے ہماری، سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ از اب ایگزامینیشن ان چیف میں، جیسے کہ بہت سارے لیکچر اس پہ ہوئے ہوں گے، ایگزامینیشن ان چیف میں ہم لیڈنگ کویسچن نہیں کر سکتے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ از لیڈنگ کویسچن، لیڈنگ کویسچن کیا ہے۔ چلے ہم فیملی کیس کی بات کر لیتے ہیں۔ فیملی کیس میں ہے کہ جناب